السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میرے امام حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرات گرامی، عبادت کہتے کس کو ہیں؟ کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی عبادت ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا بھی عبادت ہے، راستے سے کانٹوں کو ہٹانا بھی عبادت ہے، راستے سے اینٹوں پتھروں کو ہٹانا بھی عبادت ہے، اپنے بھائی بہن کے ساتھ محبت سے پیش آنا بھی عبادت ہے، اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرات گرامی، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا بھی عبادت ہے، کسی بیمار کا حال چال پوچھنا بھی عبادت ہے، اور حضرات گرامی اپنے مسلمان بھائی کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن ان سب میں سب سے بڑی جو عبادت ہے حضرات گرامی وہ نماز ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ نماز مقرر ہے اپنے 5 وقتوں میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرات گرامی، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، قیامت میں اس کا سوال ہونا ہے۔ حضرات، اگر نماز کا سوال ہو گیا تو حضرات ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے سوال کر لیا کہ میں نے تجھ کو بچپنا دیا تھا، بتائیے تو نے اپنا بچپنا کہاں گزارا؟ میں نے تجھ کو جوانی دی تھی، بتائیے تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ میں نے تجھ کو بڑھاپا دیا تھا، بتائیے تو نے اپنا بڑھاپا کہاں گزارا؟ حضرات گرامی، کیا کہیں گے رب سے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہاں تو جھوٹ بول کر بچ جاتے ہیں، یہاں تو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہمارے کپڑے خراب ہیں، یہاں تو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، یہاں تو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم سے پڑھنی نہیں آتی۔ لیکن حضرات گرامی، میدان محشر میں خدا تعالی کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ یہاں تو چھپ چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں، لیکن وہاں تو ساری کائنات، ساری دنیا کے سارے لوگ ہوں گے۔ حضرات کیا جواب دیں گے وہاں جا کر؟ ابھی ٹائم ہے حضرات، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آ جائیں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ جائیں۔ حضرات زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ میرا رب بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرات گرامی، ایک راستہ بند ہوتا ہے وہ دوسرا کھول دیتا ہے، بڑا کریم ہے۔ حضرات یہ جو میں نے آپ سے بتایا ہے یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، کام اپنی جگہ ہے لیکن یہ اپنی جگہ ہے۔ کام ہاتھوں سے ہوتا ہے لیکن اللہ کا ذکر زبان سے ہوتا ہے۔ حضرات،
قیامت میں اللہ تعالی ہم سے فرمائے گا، سوال ہوگا کہ میں نے تجھ کو بچپنا دیا تھا، بتائیے کہاں گزارا؟ کیا کہیں گے؟ کہ کھیل کود میں گزارا؟ کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائے تمہیں سوال ہوگا کہ میں نے تجھ کو جوانی دی تھی، بتائیے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ کیا کہیں گے؟ کہ دنیا کے کاموں نے الجھا دیا؟ کیا کہیں گے؟ بتائیے کیا جواب دیں گے؟ لفظ سوال ہوگا کہ جوانی کو کس چیز میں گزارا؟ کیا کہیں گے؟ کیا جواب ہوگا حضرات کرام؟ کہ چھوٹی چھوٹی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی یاد رکھنا، جو خدا کا ذکر کرتا ہے خدا اس اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں خدا اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ میرا رب محبت کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی آج ہمارے اوپر جو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم تعلیم سے دور ہو گئے، ہم نے چھوڑ دیا ہے مساجدوں کو، ہم نے چھوڑ دیا ہے خانقاہوں کو، ہم نے مساجدوں کو مدارسوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ والوں کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرات گرامی ساری عمر بھر ہم کامیابی کی تلاش میں رہتے ہیں، کامیابی کی تلاش میں پھرتے رہیں، لیکن جہاں سے کامیابی ملتی ہے ہم وہاں نہیں جاتے۔ کامیابی کہاں ملتی ہے؟ مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الفلاح، آئیے کامیابی کی طرف، لیکن حضرات کامیابی حاصل کرنے، کامیابی تلاش کرنے ساری دنیا میں گھوم لیے، دنیا کے چکر کاٹ لیے، لیکن جہاں سے کامیابی حاصل ہوتی وہاں جا کر نہیں دیکھا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری تو دولت میں ہی برکت نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں ہمیں تو کامیابی ہی نہیں ملتی۔ حضرات گرامی لیکن اس چیز پر عمل نہیں کیا کہ حی علی الفلاح، چھوڑ دو سارے کام، آ جاؤ رب کی طرف۔ حضرات رزق دینے والا اللہ ہے، کھلانے پلانے والا اللہ ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ حضرات گرامی اس نے کھانے کے لیے کتنی چیزوں کا انتظام کیا ہے، پینے کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے۔ حضرات یہاں تو ہم اپنی زندگی گزار لیں گے، یہاں تو جھوٹ بول لیں گے، یہاں تو حرام کام کر لیں گے، لیکن حضرات اپنے دماغ سے ذرا سوچیں، اپنے ذہن سے ذرا سوچیں کہ قیامت میں ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہاں تو جھوٹ بول کر بچ جائیں گے، یہ تو دنیا ہے، یہاں سے بچا جا سکتا ہے، بچ جاتے ہیں، لیکن وہاں کیسے بچیں گے؟ رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ حضرات گرامی بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جس کام کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں صرف وہی کام کیا جائے، اللہ کی عبادت بھی کی جائے۔ کام ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی عبادت اپنی جگہ ہے۔ عبادت کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کے محبوب کا ذکر کریں گے، اس کے محبوب بندوں کا ذکر کریں گے، تو حضرات کامیابی ضرور ملے گی، کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ اور کامیابی ہے کس چیز میں؟ اسی چیز میں تو یہ دنیا کی جو کامیابی ہے، کیا کامیابی ہے یہ بس دنیا تک ہے، لیکن حضرات اگر اس کے ہو گئی تو ایسی کامیابی ملے گی کہ جو دنیا میں تو ہمارا نام روشن ہوگا، لیکن میدان محشر میں بھی ہمارا نام روشن ہوگا۔ حضرات ہمیں پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، لوگ گناہ گار ہوں گے، انہیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی، ادھر ادھر جائیں گے، لیکن اگر ہم اس کے ہوں گے رب کے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو حضرات بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اور ایک چیز اور حضرات، ہم نے سوچا ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہر جمعرات کے دن ہفتے میں ایک بار ہم ویڈیو بناتے ہیں،
تو کیوں نہ نمازوں کے اوپر نمازوں کا طریقہ بتایا جائے، کیوں نہ وضو کا طریقہ بتایا جائے، کیوں نہ غسل کا طریقہ بتایا جائے۔ تو حضرات انشاءاللہ ہم اسی چیز کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہے نماز۔ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، اور وضو کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں غسل کے نہ فرائض معلوم ہے، نہ غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ وضو کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، نہ وضو کا طریقہ معلوم ہے، نہ نمازوں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں۔ نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں، الٹی سیدھے پڑھتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہماری نماز ہو رہی نہیں ہو رہی۔ تو حضرات انشاءاللہ بہت جلدی ہم اسی طریقے کی ویڈیو بنائیں گے، جس میں غسل کا طریقہ بتائیں گے، وضو کا طریقہ بتائیں گے، نماز کا طریقہ بتائیں گے۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ حضرات ہم صرف سچے اور اچھے ہی پیغام آپ لوگوں کو دیتے ہیں۔ جو بھی ہماری ویڈیو میں آپ کو غلطی لگے، جو بھی کمی لگے، تو آپ بنا جھجک ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک انسان بنا دے، اچھا انسان بنا دے، صرف اپنے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، صرف اپنی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔